دوستو آج بی ایس اردو کے پروگرام میں آپ کا میزبان حمید کیسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم آج بھی جو گفتگو کریں گے وہ اردو افسانے کے حوالے سے ہے۔ آج کی ہماری شخصیت جس پر ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ اردو افسانے کی بہت بڑا نام اور بڑی شخصیت، ان کے افسانے پہ بھی گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی آج ہماری مہمان ہیں افشاں عباسی صاحبہ۔ افشاں عباسی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ آج ہماری جو مہمان ہیں وہ خود افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں۔ انہوں نے ریڈیو ٹی وی کے لیے کئی ڈرامے لکھے ہیں، اور آج دیکھیے کہ آج ہم ان سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہیں، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری جو آج کی شخصیت ہیں سجاد حیدر یلدرم، جی ہم ان پر گفتگو کریں اور ہم اس کا جائزہ لیں کہ وہ شخصیت جو ہے اردو افسانے کی ایک بڑا قداور نام ہے، اور ان کا جو افسانہ چڑیا چڑے کی کہانی ہے جی وہ ہمارے بی ایس اردو کے سلیبس میں شامل ہے۔ اچھا، اور ہم ان کے فن و شخصیت پر پہلے گفتگو کریں بالکل کہ وہ ان کا عہد کیا تھا میڈم، اور کیا کیا بڑے کام ہو رہے تھے، اور اس دور میں انہوں نے افسانے کے حوالے سے اپنا نام بنایا۔ صحیح۔ ظاہر ہے سجاد حیدر یلدرم ایک بہت بڑا نام ہے اردو افسانے کا، اور ابتدا میں بہت کیونکہ یہ صنف جو اردو افسانے کی صنف ہے یہ ہم نے انگریزی کے تھرو آئی تھی۔ اس سے پہلے کہانی یا قصہ ہوتا تھا، قصہ گوئی زیادہ تھی، یا کہانیاں بھی جو تھیں وہ پھر ناول بھی لیٹ آیا، لیکن افسانہ دیکھا جائے تو یہ بالکل میں تو اس کو سمجھتی ہوں کہ وہ پہلا افسانہ نگار میں ان کو شمار کروں گی، کیونکہ بہت ارلی ظاہر ہے جب پیدائش ان کی ہوئی تو وہ دور بڑا ابتلا کا دور تھا، مطلب جس وقت وہ آئے تو ظاہر انگریز آ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں بھی اندر ان کے زبان کے حوالے سے چیزیں چینج ہو رہی تھیں، اور ادب کے حوالے سے بھی ہو رہی تھیں، لیکن جو انہوں نے لکھا وہ چونکہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، تعلیم بھی تھی، یعنی پیدائشی ان کی ہے سن 1800 کے اینڈ میں، یعنی 82-83 میں ان کی 80 کی پیدائش ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں آپ اگر غور کریں تو بالکل ہی ان کے بچپن میں ہی وہ شروع ہو گیا تھا کانگریس کے، وہ دوسری طرف مسلم لیگ کی بنیاد ہو رہی تھی، تو ملک میں لوگوں کے حالات اور مزاج میں بڑے فرق آ رہے تھے، بڑی چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں، اور ظاہر ہے اس کا اثر ان کے جو بھی ہے تحریروں پہ بھی آنا تھا۔ صحیح۔ تو جو یہ کہ چڑی اور چڑے کی کہانی ہے، چڑیا اور چڑی کی کہانی ہے، وہ بنیادی طور پہ دیکھیں وہ انسانی فطرت کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں اور لوگوں کے جو رویے ہیں اس کو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے انسانوں کو بھی ایسے ہی اپنے جیسے دونوں میں چڑیاں یا چڑے جو ہیں وہ بھی ظاہر گھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں صحیح اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، لیکن دوسروں کے گھروں میں گھونسلہ بنانے کی روایت تو انسان میں بھی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں جب کوئی جاتا ہے کہیں ہجرت کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے بہت اگر علامتی طور پہ دیکھیں کہ بہت بڑی بات انہوں نے یہ کہی ہے۔ بالکل، مجھے اس کے مرکزی خیال کا بار بار خیال آتا، دیکھیں کہ کس طرف ان کی توجہ گئی، ہم لوگوں کی نہیں جاتی۔ صحیح بات، بالکل۔ تو میں یہ کہی تھی جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے تو اس وقت کے حالات کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کہاں سے انہوں نے زندگی کی ابتدا کی، بجنور میں کی ان کی پیدائش تھی، اس کے بعد 20 سال کی عمر سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ظاہر ہے شروع میں تو مضامین وغیرہ ہی پہ لوگ زور دے رہے ہوتے ہیں، مضامین وغیرہ ہوئے، اور ان کے انہوں نے 2-3 چیزیں کی ہیں، ایک تو انشائیہ نگاری اور دوسرے کیا نام ہے یہ پھر افسانہ اور پھر ترجمہ، 3 چیزیں ان کی بہت بڑے ہیں۔ تو ابتدا میں ظاہر ترجمے کو انہیں اسی وقت آیا جس وقت ان کے ملازمتیں بھی تو بدلتی رہی نا۔ پہلے ابتدا میں یہ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ کام کیا، پھر آگے چلے تو یعنی
آگے بڑے لوگوں کی جب سیکرٹری ہوتے ہیں تو بہت چیزیں اور چیزیں بھی آتی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا سفر وہاں روکا نہیں. اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی میں جس وقت وہ گئے تو نہ صرف یہ تعلیم، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ان کو جب عہدہ ظاہر عہدے بدلتے گئے، پھر رجسٹرار ہو گئے. رجسٹرار کے بعد اب اس ابتدا میں جس وقت انسان جدوجہد کی اس میں دور میں ہوتا ہے تو اس کو عام لوگوں سے ملنے، ان کے مسائل کو سمجھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. پھر تو وہ کریم کی طرح اوپر آ جاتا ہے، وہ وہاں سے جھانک جھانک کے دیکھنے والی کہانی ہوتی ہے کہ نیچے کیا کتنی ہلچل ہے کیا نہیں ہے. لیکن ان کا جو عمر کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی تھیں وہ اس وقت کے حالات کو وہ اپنے اندر جذب کر رہے تھے، رویوں کے فرق دیکھ رہے تھے، لوگوں کی خود غرضیاں، جھوٹ، سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور اس کو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے افسانے میں پرو کر کے اس کو بتانے، کیونکہ کھلم کھلا مطلب ایک ادیب کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ وہ بات بھی کہہ جائے، لوگ سمجھداروں کو سمجھ بھی آ جائے، اور اگر جو جس نے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے وہ ٹھیک بھی کر لے. بالکل صحیح. اچھا مجھے ایک بات اور خیال آتا ہے، دیکھیے کہ افسانہ نگار میں اور عام آدمی میں یہی فرق ہے. جی بالکل. یہی انفرادیت ہے کہ اگر ایک کمرے میں ہم 4 لوگ ہیں تو جو افسانہ نگار دیکھ تو سب رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جو افسانہ نگار کی فیلنگ ہے، یہ وہ جو اس کے محسوسات ہیں وہ محسوس بھی کرے اور ان کو لکھ بھی دے، یہ جرأت کی بات ہے. دیکھیں افسانہ اگر کوئی بھی افسانہ نگار یہ سوچتا ہے کہ وہ کوئی بہت بہت بڑی خود بڑی چیز ہے، نہیں، یہ تحفہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حص دی گئی ہے. حص ہے، آپ اس کو استعمال، یا فن ہے یا کوئی چیز ہے آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے مقصد تو بھیجا نہیں ہے، ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے. تو افسانہ نگار کو یہ ہے کہ وہ چیزوں کو سرسری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ بہت اس کی ہر پہلو پہ جا رہا ہوتا ہے. وہ بول نہیں رہا ہوتا لیکن اس کا دماغ مستقل چل رہا ہوتا ہے. کوئی رویا تو یہ کیوں رویا، اس کو کس نے تنگ کیا، یا خامخواہ میں فعل مچا رہا ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس کی ہر اس پہ جائے گا. اور پھر اس میں سے جو ساری چیزوں کو جب وہ اس کا معائنہ کرے گا یا سوچے گا، اس پہ غور کرے گا، تو پھر وہ بتائے گا اچھا اس کے رونے کی وجہ یہ تھی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کی دوسری آنکھ جو ہے اس سے وہ چیزوں کہانی بن رہا ہوتا ہے، یا دوسرا جو خیال آ رہا ہوتا ہے، چیز پرکھ رہا ہوتا ہے، چیز کو سچ اور جھوٹ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو الگ الگ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ایک ہی وقت میں وہ حاضر بھی ہوتا ہے جی، اور حاضر نہیں بھی ہوتا، اس طرف بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل زبردست. تو آپ پھر بتائیے کہ اسی دور میں جب ان کی یہ کہانیاں، یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس دور میں کون کون لوگ تھے جو معروف لوگوں میں سے؟ کتنے تو معروف اسی دور کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے ہی اس میں چلے ہیں. تو پوئٹری میں دیکھیں علامہ اقبال کا وہی دور تھا، یا ان کی 43 میں ڈیتھ ہوئی، ان کی 38 میں ہوئی ہے. جو ان کا جوانی کا زمانہ تھا وہ ان کا جوانی کا زمانہ تھا. بالکل ٹھیک. اور جو اسی طرح ان کی شاعری میں آگے ساری یہ چیزیں آئی ہیں علامہ اقبال کی. اسی طرح آپ دیکھا جائے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے جو وہاں کا انڈیا پاکستان کے جو بھی لوگ تھے اندر سے بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے. مد و جزر مد و جزر بہت آ گیا تھا، ہر چیز بدل گئی تھی. فارسی کی جگہ انگریزی آ گئی تھی، اردو بالکل ہی مطلب لگتا تھا جو پڑھے لکھے ہیں وہ جاہل ہو گئے ہیں سارے، کیونکہ اگر سرکاری درباری سب زمانے بدل جائیں تو جو ہوتا ہے ایسے میں. اچھا پھر غلامی کا احساس بھی آ گیا تھا، تو اس کو کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ لوگوں کا حشر دیکھ کے ڈر بھی گئے تھے بہت سارے لوگ. تو اس میں اگر لکھنے والے نہ ہوتے، سوچنے والے نہ ہوتے تو نہ یہ آزادی کی جدوجہد چلتی، نہ ہی لوگوں کو اس بات کا. اور یہ اس میں بہت اہم کردار شاعروں اور ادیبوں نے کیا ہے. انہوں نے اپنے اشعار سے یا اپنی کہانیوں سے یا اپنے مضامین سے، چاہے وہ سر سید احمد خان ہو، چاہے ان لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ان کا جو تبادلات کام ہے، جی تبادلات کام بھی آپ کے سامنے ہے. جی ترجمے پہ آپ اگر ہم بات کریں جی تو کیا ترجمے میں بھی انہوں نے وہ حق ادا کیا؟ کیونکہ ترجمہ تو دوہری ایک ذمہ داری ہوتا ہے نا، کہ جس زبان سے ہم جس تخلیق کا ترجمہ کر رہے ہیں کیا وہ مافِ ضمیر پورا کا پورا دوسری زبان میں ٹرانسفر ہوتا ہے؟ لیکن ترجمے میں میرا خیال ہے کہ وہ کر پائیں، جبھی تو ان کا اس پہ اتنا بڑا نام ہے. انہوں نے زیادہ تر ترکی افسانے کا انہوں نے زیادہ کیا، حالانکہ وہ
بغداد میں گئے تھے نا ایز یہاں سے سفارتی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، لیکن ترکی زبان کے انہوں نے بہت ساری اس کو اس میں منتقل کیا. اب اس کے لیے جس وقت انسان کسی جگہ رہتا ہے نا تو پھر اس کو زبان سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جس کو مطالعے کا شوق ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیمی استطاعت کو مستقل بڑھا رہے تھے، کیونکہ جس وقت ورنہ وہ رجسٹرار پر یا اسی پر بیٹھ کر کے تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور علی گڑھ سے نکلتے ہی نہ. لیکن انہوں نے بعد میں ظاہر ڈپٹی کلیکٹر بھی کی، اور اس طرح بھی انہوں نے لوگوں سے رابطے کرا. پھر جب باہر گئے تو وہاں پہ بھی جب سفارتکار بن کے جائیں گے تو زبان پہ تو ان کو چاہیے ہوگا نا کچھ نہ کچھ. میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے اپنے شوق سے کیا، جو بلکہ ذمہ داری، شوق بھی اور ساتھ انہوں نے ذمہ داری سمجھا. اب ترجمے میں پتہ ہے 2 طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، کہ آپ ایک کہانی کی جست کو اٹھا لیں، مطلب کہانی کیا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب الفاظ کا جب آپ اس کو ترجمے میں لے کر جائیں گے تو اس کی بنت ایسی ہو کہ اس کو ٹوٹ پھوٹ کا احساس نہ ہو، کہ مطلب وہ آپ جملہ میں جا تو رہا ہوں کو اس کو آپ تو جب آپ انگریزی میں کریں تو اس کو بالکل میں روانی اور سلاست متاثر ہو، بہت ضروری ہے. ہاں، تو انہوں نے اگر اس کا ترجمہ اس طرح کیا اور اس کو وہ مطلب مین بات طریقے سے سمجھائی تو ظاہر اس کا نام رہے گا، ہمیشہ رہے گا. ٹھیک کیا میرے خیال میں. ورنہ میں نے کئی ترجمے ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں آپ کو انتہائی بوریت شروع ہو جاتی ہے، کتنے واہیات انداز سے ان کو ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی تو ترجمہ کرنے کا اب کیا شاعری، جیسے شاعری کا بھی ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوتا ہے، تو جو جس کو اپنے الفاظ پہ اس کے ذخیرہ ہوتا ہے تو بہت مناسب الفاظ اور اس کے حساب سے اس کو وہ دوسری زبان میں ڈالتا ہے. صحیح ہو. اس کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے اپنا مطالعہ بڑھانے کی، اور اپنا یہ جو انگلش میں ویکیبلری کہیں یا اپنا ذخیرہ الفاظ کو بڑھانے کی، اور ہر لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کی کہ کس موقع پہ کون سا لفظ بولا جائے گا اور کون سا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اسی سے ملتے جلتے. اب جیسے کھانا ہے اگر ایک تو کھانا ہے، تناول فرمانا ہے، نوش فرمانا ہے، ٹھوسنا ہے، تھوڑنا ہے، یہ سب کھانا کھانے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں. لیکن ان کو کہاں استعمال ہونا ہے؟ اگر آپ کسی بزرگ کو یہ نہیں کہیں گے آئیں آپ کھانا تھوڑ لیں، جانور ہے وہ کھانا تھوڑے گا. بڑوں سے ہوگا تو آئیے تناول فرمائیے، نوش کر لیجئے، کھا لیجئے. اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ افسانہ پڑھا، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، بالکل، تو کچھ بھول گیا تھا، دوبارہ پڑھا تو مجھے اس کے چڑیا کی جو کہانی ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے سلیبس میں شامل ہے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بتائیے، تاکہ ان کے جو ذہن ہے محدود نہ رہے، وہ بھی کھلے کہ 2 افسانہ نگار ایک بڑے افسانہ نگار کے افسانے میں بات کر رہے ہیں. تو چڑیا کی کہانی، اس کا مرکزی خیال اور کہانی، اس کا تجزیہ یہ ہم کریں تو کیا گفتگو کریں گے ہم اس میں؟ دیکھا جائے تو چڑیا اور چڑے کی کہانی وہ نہیں ہے. ٹھیک. سنانے والا چڑا اور چڑیا ہے، اور اس کو اس رنگ میں ڈھالنے والے سجاد حیدر یلدرم ہیں. تو کہانی یعنی ہماری ہے. ہاں، کہانی انسانوں کی ہے. ٹھیک. ساری آپ اس میں دیکھ لیں. اچھا ہاں، لیکن اس میں جو افسانہ نگار ہیں سجاد صاحب کی بہت گہرائی شامل ہے. انہوں نے دوسرے جو پرندے ہیں ان کی بھی خصلتیں بتائی ہیں، ان کی بھی اسی طرح انہوں نے ان پرندوں کی خصلتیں جو انسانوں میں ہیں اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے. جب وہ بظاہر تو لگ رہا ہے نا کہ مؤنث اور مذکر دونوں الگ الگ اپنے خیالات ہیں، دونوں ایک دنیا میں رہتے ہوئے بھی دونوں کی سوچوں میں، دونوں کے انداز میں بڑا فرق ہے. پھر اب جیسے کوا ہے، کبوتر بھی لائے، بے مطلب اس کو ہے، اس نے کھایا پیا، غٹ و غو کیا. تو یہ انہوں نے اصل میں تشبیہات کے ذریعے یہ سب بتایا ہے کہ مختلف اس دنیا میں جو انسان بس رہے ہیں، جو ان میں کمیاں ہیں، اور ظاہر ہے رنگ برنگی دنیا ہے. ہر انسان ایک گھر میں ایک والدین
اس کے 4-5 بچے ہوتے ہیں، سب الگ فطرت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی رنگا رنگی پسند ہے. کوئی بہت نیک ہے، کوئی کسی میں خود غرضی کا عنصر بڑھ گیا ہے، کسی میں کوئی نہ کوئی عنصر بڑھ گیا ہے. یہ تنوع خوبصورتی ہے. جی وہی اس زندگی کی خوبصورتی. اگر زندگی بالکل سموتھ اور ایک جیسی چلے، سب ایک جیسے لوگ ہوں، کھا رہے ہوں پی رہے ہوں، تو دنیا تو ویسی بور ترین جگہ بن جائے. ایسے ہی انسان بھاگنے کی کوشش میں یہاں سے لگ جائے. اور اس چیز کو، اس رنگا رنگ دنیا کو انہوں نے، جو سجاد صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس افسانے میں سمویا ہے. اور اس میں بتایا ہے کہ انسان کی فطرت بہت، جیسے مذکر جو یعنی چڑا جو ہے وہ جو بتا رہا ہے، ان کے حساب سے وہ کہہ تو ان کو رہا ہے، لیکن دیکھا جائے وہ انسان جو ہے، جو اس میں جنہوں نے اس کو چڑوں سے تجربی دی ہے کہ وہ ادھر ادھر منہ ماری بھی کرے گا. ایک طرف سے قسم کھائے گا محبت کی، اور اس کے بعد بڑے سکون سے پھر آگے نکل جائے گا. اسی طرح عورتوں کی مختلف ہیں، کہاں مکر چکر کری. تو آپ پورے افسانے کو اگر پڑھیں تو وہ آپ کے ذہن میں مختلف دنیا کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. مجمع میں، آپ کسی مجمع میں چلے جائیں، آپ کو ہر طرح کے، کسی کھانے کی تقریب میں چلے جائیں، شادی کی تقریب میں چلے جائیں، تو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اپنی ان کے عمل جاری ہوتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے اور سارا کچھ. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بظاہر وہ چڑا جو ہے وہ کہانی سنا رہا ہے، مگر وہ چڑے سامنے ہیں، لیکن گفتگو ہو رہی مرد اور عورت پہ. جی بالکل. اور اس کائنات میں جو جو رویے چل رہے ہیں ان کو، اور ان میں سب سے زیادہ جو ظاہر کائنات کی ہر چیز پہ بہت زیادہ اثر انداز انسان ہے. مرکزی خیال، مرکزی کردار ہی وہی ہے اس ڈرامے کے. ورنہ دیکھیں کوئی بھی دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا ہے یا انسانوں میں یہ ہے کہ کتنا بھی آ جائے اس کا ہوس ہے. آپ جنگل میں دیکھیں، شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے. اس کا ایک وقت میں پیٹ بھر جائے تو اس کی بلا سے دنیا میں پھر کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ سو جاتا ہے. وہ سو جاتا ہے. ساتھ بھی مطلب وہ دوسرا اگر جانور گھوم رہا ہے جو بہت آسان شکار بھی ہے، لیکن وہ اس کا پیٹ بھرا ہے، وہ اس کو نہیں مارے گا. صحیح. لیکن انسان کا الٹا مسئلہ ہے. اس کو جتنا ملتا جاتا ہے اس کی رعونت بڑھتی جاتی ہے، اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے لینے کی، اور وہ آخر میں وہی ہوتا ہے کہ قبر کی مٹی سے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں آپ کی اس بات سے میڈم کہ یہ جو تنوع ہے زندگی میں، اور یہ جو ہم آہنگی ہے، یہ اسی لیے تو ہے نا. ورنہ وہی آپ والی بات کہ پھر انسان اگر یہ سمجھ لے، قناعت کر لے کہ بھئی میرے پاس کل کا پرسوں کا ہے کھانے پینے کا، کہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہر صورت باہر نکلنا ہوتا ہے. فطرت ڈالی ہے نا مختلف انسان کی. کہتے ہیں نا عادت ہے چھوٹ چھاڑ جائے، فطرت کہاں جائے. فطرت تو اندر آپ کے اندر کی ہوتی ہے نا. اب کسی کو کوئی بہت تھوڑی چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی شخص جو ہے اس کو بہت سب کچھ مل جائے وہ مطمئن نہیں ہوتا. وہ تلاش میں ہی لگا رہتا ہے کہ بہترین چیز ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں پہ کہ اس کے پاس کیا، اس کے پاس ہے کیا، میں لگا رہتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو سجاد حیدر یلدرم کا یہ افسانہ ہے، یہ انسان کی اسی فطرت کی ساری عکاسی کر رہا ہے. سارا اس میں کہانی کا جستے یہی ہے کہ مختلف انسان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. شرم حیا کی بات ہو رہی ہے تو محسوسات کیا ہیں؟ محسوسات کی بات کہ جہاں جی چاہا وہاں اس سے آنکھیں بند کر لی، جہاں جی چاہا اس کو اگنور کر دیا اور شامل ہو گئے اسی بھیڑ میں. اب ہر چیز کو دیکھیں نا، ایک کمرے میں وہ جو کہہ رہا ہے کہ حالانکہ ہم بھی ہیں اور پھر بھی وہ اپنی حرکتیں جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ افسانے کو جو پڑھتے ہیں تو اچھا. پھر جو ان کی جو مشاہدہ، اب سجاد حیدر یلدرم کا مشاہدہ صرف چڑیا یا چڑے پر نہیں ہے، ان کا اور بھی جو جتنے پرندے ہیں ان کو بار بار انہوں نے بیچ میں بتایا ہے کہ حوالہ دیا ہے. اور ان کو بھی ظاہر ہے انہوں نے ان کی بھی حرکتوں پہ غور کیا ہے، اور اس کو انہوں نے انسان سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں چڑے کو چننے کی کیا وجہ، مجھے ایسا لگا کہ ظاہر ہمارے ہاں جو چڑیاں ہوتی ہیں اتنی بے ضرر چڑے ہیں کہ وہ واقعی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی ہم گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، خوشی غمی سب کچھ چل رہا ہے، اور بھوک ننگ بھی چل رہا ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، اور چڑے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے نا. بالکل. اچھا دوسرا میم مجھے یہ خیال آتا ہے ادب افسانے کے طالب علم کی حیثیت سے
کہ سجاد حیدر یلدرم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس کہانی میں محدود کر لیا 2 کیریکٹرز تک. چڑیا چڑے جی بالکل بات افسانوں انسانوں کی ہو رہی ہے. تو یہ بھی تو اپنا ایک فنی جو ایک وہ تموج ہے وہ دکھانے کی میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہے کہ بھئی 2 کرداروں تک محدود رکھ کے میں کتنی بڑی بات کر سکتا ہوں. نہیں دیکھ میں یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ انہوں نے اس کو 2 کرداروں تک محدود نہیں کیا. بظاہر انہوں نے آپ 2 صنف کو الگ الگ رکھ کر کے انہوں نے ان کے وہ کیے ہیں. یعنی ایک مونس کو اور ایک مذکر کو، وہ مرد یا عورت، اس کو سامنے رکھ کے وہ مرد کا دائرہ، مردوں کا بھی دائرہ بہت پوری دنیا کے مردوں تک پھیلا ہوا ہے. اسی طرح عورتوں کا دائرہ بھی پوری دنیا کی عورتوں تک. ان کے مختلف بظاہر بولنے والے وہ ہیں، چڑی چڑا وہ سنگل ہیں، لیکن جو جن کا ذکر ہو رہا ہے افسانے میں وہ سارا مطلب ڈھیروں انسان اور ڈھیروں مرد اور ڈھیروں عورتیں. بالکل ٹھیک. تو اور آپ اگر آپ ہوتے، میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر اس آئیڈیا کو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے اور کہانی لکھتے. میں نے کہا میری یہ کہانی ہے جو میں 1992 میں میری جو کتاب آئی تھی کانٹوں پر سفر، اس میں میں نے ایک کہانی ہے اور ایک واقعہ تھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا. اچھا. یہیں پہ ہوا تھا جس میں کسی نے بچوں نے پوتے اور نواسے نے مل کے اپنے دادی اور نانی کا قتل کیا تھا. اچھا. اور یہ پنڈی کا ہی واقعہ تھا. تو اس کا کوئی گواہ تھے، ماں باپ کے لیے وہ مطلب اچھے پڑھے لکھے گھرانے کے لوگ تھے، اور اس میں یہ ایسا بڑا واقعہ صرف لالچ کی وجہ سے جو یہ ہوئے نا کہ انسانی فطرت یہاں پر آ گئی. تو اس پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ وہ چڑا اور چڑی بچوں کے جو ان کے تھے نا گھونسلے میں بچے تھے، ان کو چھوڑ کے گئے تھے دانا دینے کے لیے. تو جب چڑیا واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے بچے تو بہت پریشان ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ساری واردات ہوئی تھی. تو جب وہ بے چینی سے چڑے کا انتظار کرتی ہے، جب چڑا آتا ہے تو وہ کہتی ہے، اب وہ ہر طرح اس کو آخر میں اس سے صرف ایک جملہ کہتا ہے. جب وہ اسے کہتی ہے چڑیا کہتی ہے کل کو ہمارے بچے بھی یہی سیکھ کر یہی کریں گے. تو اس نے اس پہ ایک آخری جملہ جو کہا تھا کہ وہ انسان تھوڑی ہے. واہ، بیوٹیفل. دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے BS کے کورس میں جو اتنا اہم افسانہ نگار شامل تھا، ہم نے کوشش کی کہ انتہائی کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ افسانے پر اور افسانہ نگار کے فن و شخصیت پر ہم بات کریں. اور آپ کا بہت شکریہ. ہم اپنے مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. بڑی مہربانی. السلام علیکم.